یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس ادارے کے ذریعے سے چہار گانگ عالم کی جہالت کو مٹایا جائے گا۔ میرے دوستو، اس انار کے درخت کے نیچے سے بیٹھ کر اس وقت کیا ان کے ذہن میں فکریں ہوں گی، کیا سوچتے ہوں گے، کیا ان کے دلوں میں کڑن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فکروں کو، ان کے آنسوؤں کے قطروں کو اور ان کی توجہ کو اور ان کی محنت کو اتنا طاقتور بنایا کہ آج دنیا کے کونے کونے پر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا پیغام، آپ کی فکریں، آپ کی محنت، آپ کی تبلیغ، آپ کی تحدیث، آپ کی دین کے سلسلے میں کوششیں اور محنتیں چہار گانگ عالم میں ساری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے اور اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ میرے دوستو، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر پڑھانے والا اور پڑھنے والا سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج آپ اور ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن کس کی مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، آنے والے ٹائم اور وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ ماں اپنے گود میں کھیلنے والے بچے کو نہیں سمجھتی کہ یہ بچہ مستقبل میں کیا کرنے والا ہے، لیکن اسی بچے کی تربیت ہوتی ہے، قابل اساتذہ ملتے ہیں، محنت کرنے والے ملتے ہیں اور وہ محنت کرتا ہے تو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ دین کی بنیاد کی حفاظت کرتا ہے اور دین کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادارے کی حفاظت فرمائے، کام کرنے والے کے حوصلے کو مضبوط فرمائے اور خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں دہرادون میں تھا تو ان لوگوں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی معذرت ہے، علاقے میں تمہارے بڑے بڑے علماء اکابر رہتے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیا ادارہ ہے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔